الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا أما بعد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وآخر الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہو کسر سور ہؤلاء الصالحین، اور آپ وہی ہیں جنہوں نے ان صالحین کی صورتوں کو، ان کی شکلوں کو، ان کے بتوں کو توڑا۔ ہم نے پڑھا تھا کہ پہلے نوح جو ہیں وہ نوح علیہ السلام ہیں، پہلے پیغمبر، اور ہم نے قرآن سے اس کی دلیل بھی دی تھی، انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، اور یہ کہ اللہ تعالی نے نوح علیہ السلام کو تب مبعوث فرمایا جب ان کی قوم نے صالحین کے بارے میں غلو کیا۔ تو آخری جو پیغمبر ہیں وہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صالحین کے بتوں کو توڑا، یعنی ان بتوں کو توڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن۔ فتح مکہ کے دن آپ نے ان کو توڑا۔ جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے پایا کہ کعبہ کے ارد گرد 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ 360 بت کعبہ کے ارد گرد رکھے ہوئے تھے، نصب کیے گئے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی چھڑی سے یا آپ اپنے سامان کسی اوزار سے ان کو مارتے رہے اور تلاوت کرنے لگے، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، کتاب التفسیر، سورۃ الاسراء۔ شیخ رحم اللہ فرماتے ہیں ارسلہ اللہ الی اناس یتعبدون ویحجون ویتصدقون ویذکرون اللہ کثیرا، کہ اللہ جل شانہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی جانب مبعوث فرمایا جو عبادت کرتے تھے اور جو حج کرتے تھے اور جو صدقہ کرتے تھے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے۔ یعنی کوئی یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی جانب مبعوث کیے گئے وہ عبادت نہیں کرتے تھے، وہ حج نہیں کرتے تھے، اسی طرح سے وہ صدقہ نہیں کرتے تھے، اسی طرح سے وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے۔ تو ایسا نہیں،
بلکہ اللہ تعالی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں کی جانب مبعوث فرمایا جو عبادت بھی کرتے تھے، جو حج بھی کرتے تھے، جو صدقہ بھی کرتے تھے، اور جو اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے۔ وہ عبادت ضرور کرتے تھے لیکن وہ باطل عبادت کرتے تھے، وہ ایسی عبادت کرتے تھے جس عبادت پر کوئی دلیل نہیں تھی۔ ایسے ہی وہ صدقہ کرتے تھے اور بھلائی کے بہت سے کام کرتے تھے، لیکن یہ بھلائی کے کام ان کو نفع نہیں دیں گے۔ یہ بھلائی کے جو کام وہ کرتے تھے یہ ان کے لیے نفع بخش نہیں تھے۔ نفع بخش کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ وہ منکرین تھے، وہ کفار تھے۔ اللہ رب العالمین کے تقرب کی شروط میں سے ہے، یعنی اللہ رب العالمین کی قربت کی شروط میں سے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا تقرب چاہنے والا مسلمان ہو۔ قربت الہی کے شروط میں سے بنیادی شرط مسلمان ہونا ہے، اور یہ لوگ جو ہیں یہ کفار تھے، یہ غیر مسلم تھے۔ ان کا غیر مسلم ہونا یہ ان کی عبادات کی قبولیت میں رکاوٹ بنا۔ یہ رکاوٹ بنا اس بات سے کہ ان کی یہ عبادات قبول ہوں، ورنہ ان کا عبادت نہ کرنا یہ بات نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ عبادت کرتے ہی نہیں تھے، نہیں، عبادت کرتے تھے لیکن وہ غیر مسلم تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگوں میں مبعوث فرمایا جو عبادت بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، صدقہ بھی کرتے تھے، خیرات بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی، اور جو ہے اللہ کا ذکر بھی بہت زیادہ کرتے تھے۔ اور ساتھ ساتھ میں کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَ بَعْضَ الْمَخْلُوقَاتِ وَسَائِطَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ۔ البتہ ان میں ایک نقص تھا، عبادت کے باوجود، صدقہ کے باوجود، خیرات کے باوجود اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کی بعض مخلوقات کو اللہ اور اپنے درمیان وسیلہ مانتے تھے۔ وہ لوگ مخلوقات میں سے بعض لوگوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ جانتے تھے، ان کو انہوں نے واسطہ بنا رکھا تھا، انہوں نے ان کو اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ بنا رکھا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم ان لوگوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کا تقرب چاہتے ہیں، ان کے واسطے سے ہم اللہ رب العالمین کا تقرب چاہتے ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے ان کی شفاعت کے ذریعے قریب ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے ہم قریب ہوں ان کی شفاعت سے، یہ ہم کو شفاعت کریں تو ہم اللہ رب العالمین کے قریب ہوں۔ اور جن لوگوں کو ان لوگوں نے واسطہ بنا رکھا تھا، وسیلہ بنا رکھا تھا اپنے اور اللہ کے درمیان، وہ کوئی برے لوگ نہیں تھے، وہ اچھے لوگ تھے۔ بعض لوگوں نے فرشتوں کو وسیلہ بنا رکھا تھا، فرشتوں کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا رکھا تھا۔ بعض لوگوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا رکھا تھا۔
بعض لوگوں نے مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے اور اللہ کے درمیان وسیلہ بنا رکھا تھا، اور اسی طرح سے بہت سے دیگر لوگوں کو انہوں نے کیا ہے اپنے اور اللہ کے درمیان واسطہ بنا رکھا تھا۔ جن لوگوں کو انہوں نے واسطہ بنایا تھا وہ برے لوگ نہیں تھے، وہ فجار نہیں تھے، وہ کافر نہیں تھے، بلکہ وہ نیکوکار لوگ تھے۔ یہ نیکوکار اور یہ جو اچھے لوگ تھے، یہ پیغمبروں کو یہ وغیرہ وغیرہ جو واسطے تھے، ان واسطوں کی وہ عبادت کرتے تھے تاکہ یہ اللہ رب العالمین کے قریب کر دیں ان کو۔ وہ اس بات کے اقراری تھے کہ یہ اللہ نہیں ہیں، یہ اللہ کے علاوہ لوگ ہیں۔ البتہ اللہ تک پہنچنے کا انہوں نے ان لوگوں کو واسطہ بنا رکھا تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اللہ اور ہمارے درمیان واسطہ ہے، یہ ہم کو اللہ کے قریب کریں گے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ کے سوا ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ نہ نفع کے مالک ہیں اور نہ نقصان کے مالک ہیں۔ وہ صرف یہ اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں، شفعاء ہیں۔ لیکن یہ شفاعت جو تھی، یہ جو شفاعت چاہتے تھے، یہ شفاعت کیا ہے؟ یہ شفاعت باطلہ ہے۔ یہ شفاعت چاہنے والوں کو کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سورہ مدثر آیت نمبر 48۔ اللہ فرماتے ہیں فما تنفعهم شفاعت الشافعین، پس ان کو نفع نہیں دے گی شفاعت کرنے والوں کی شفاعت، کیونکہ یہ شفاعت باطلہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ان مشرکین کے شرک سے راضی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین مشرکین کے شرک سے راضی نہیں ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ رب العالمین ان کے بارے میں اجازت دے شفاعت کرنے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یشفعون الا لمن ارتضی، لا یشفعون الا لمن ارتضی، شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کی شفاعت کریں گے جس کی شفاعت کرنے پر اللہ راضی ہو۔ جیسے اللہ نے فرمایا لا یشفع عندہ الا باذنہ، لا یشفع عندہ الا باذنہ، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ کے پاس شفاعت کرے مگر اللہ کی اجازت سے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو اللہ رب العالمین کی اجازت کے بغیر سفارش کرے؟ کون ہے وہ کوئی نہیں۔ گویا کہ اللہ رب العالمین کی اذن بھی ضروری ہے شفاعت کے شرائط میں سے، اور اللہ رب العالمین کی رضا بھی، اللہ رب العالمین کی خوشی بھی۔ اذن الگ چیز ہے، رضا الگ چیز ہے۔ یہ دونوں چیزیں جمع ہوں تو شفاعت کرنے والے کی شفاعت قبول ہوگی۔ پہلی الا لمن ارتضی، الا لمن ارتضی ولا یشفعون الا لمن ارتضی، شفاعت کرنے والے شفاعت نہیں کریں گے مگر شفاعت اس کی کریں گے جس پہ اللہ راضی ہو۔ اور دوسری شرط من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے وہ جو شفاعت کرے گا اللہ کے پاس مگر اللہ کی اجازت سے؟ گویا کہ یہ دونوں شرطیں جو ہے لازم ملزوم ہیں شفاعت کی شروط میں سے۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الكفر، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کفر پسند نہیں کرتا۔
تو کفار کے بارے میں شفاعت کی اجازت کہاں دیں گے اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین کو تو ان کے اعمال پسند ہی نہیں، اللہ رب العالمین کو تو کسی کا شرک پسند ہی نہیں، وہ کیسے مانے گا اس بات کو؟ اللہ رب العالمین کیسے قبول کرے گا اس شخص کی بات کو جو شرک کرتا ہو؟ اللہ رب العالمین شافع کی شفاعت کیسے قبول کرے گا اس شخص کے بارے میں جو شرک کرتا ہو؟ مشرک کے بارے میں ناممکن ہے اللہ رب العالمین اس کی بات کو سنیں، شافع کی بات کو سنیں، شفاعت کرنے والے کی بات کو سنیں۔ ناممکن ہے کہ اللہ رب العالمین مشرک کے بارے میں اجازت دے شفاعت کرنے کی۔ شفاعت چونکہ یہ اللہ رب العالمین کا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک فضیلت ہے، ایک انعام ہے اللہ رب العالمین کا، اور اللہ رب العالمین یہ شفاعت جس کو چاہے اس کو دے۔ شفاعت کرنے کا مقام جس کو چاہے اس کو عطا کرے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا جو ہے جس کو آپ کہیں گے انعام ہے اس شخص پر، جس شخص کو اللہ رب العالمین شفاعت کرنے کی اجازت دے، جس کی شفاعت اللہ رب العالمین قبول کرے، یہ اس کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو شفاعت کرنے والا خود اس شفاعت کا مالک نہیں ہے، اللہ رب العالمین جب چاہے وہ شفاعت کرنے والے کی شفاعت سنے گا، شفاعت قبول کرے گا، اور اگر اللہ نہ چاہے اللہ رب العالمین کسی شفاعت کرنے والے کی شفاعت قبول نہیں کرے گا۔ اللہ رب العالمین کو اپنے بندوں کا کفر پسند نہیں ہے، اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں کرتے، واللہ لا يحب الفساد، اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں کرتے۔ مفسدین جو فساد پھیلانے والے ہیں، جو شرک کرنے والے ہیں، جو برائیاں کرنے والے ہیں، جو غلط کام کرنے والے ہیں، جو سود خوار ہیں، جو زانی ہیں، جو اس قسم کے لوگ ہیں، جو برے کاموں میں لت پت ہیں، ان لوگوں کے بارے میں شفاعت اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائیں گے، اور نہ وہ شافع بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، شفاعت کرنے والوں کے آگے اور پیچھے جو ہے اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہے۔ اللہ رب العالمین شفاعت کرنے کی اجازت اس شخص کو دیں گے جس شخص کے بارے میں اللہ رب العالمین کو پورا علم ہو کہ یہ کیا ہے، یہ اس کا اہل ہے، یہ اس کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو کوئی مشورہ دینے والا نہیں، اللہ رب العالمین کا کوئی مشیر نہیں، اللہ رب العالمین کا کوئی وزیر نہیں۔ اللہ رب العالمین جس کو چاہے اس کو شفاعت کرنے کا حق دے، اللہ رب العالمین جس کو چاہے اس کو شفاعت کرنے کی اجازت دے، تو تبھی وہ اجازت شفاعت کریں گے جب اللہ رب العالمین پسند کریں گے۔ تو اب اگر اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے کفر کو پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے شرک کو پسند نہیں کرتا، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے بارے میں برائیاں پسند نہیں کرتا، تو ان لوگوں کے بارے میں شفاعت کا اجازت کیسے دیں گے؟ ناممکن ہے یہ۔ تو مشرکین جو ہیں وہ ان لوگوں سے کیا ہے، ان لوگوں سے لٹک جاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ ہماری شفاعت کریں گے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ کیا ہمیں کہیں اجازت ہے اس کی، کیا ان لوگوں نے ہمیں کہا کہ ہم جو ہے تمہاری شفاعت کریں گے، کیا اللہ کہیں کہتا ہے کہ تم جو ہے ان سے شفاعت کرواؤ، کیا اللہ کہیں اجازت دیتا ہے اس کی؟ تو ان کے پاس کوئی دلیل تو تھی نہیں، بس انہوں نے اٹکل اپنے جو ہے وہ دوڑائے تھے، اور وہ ان معبودوں سے کیا ہے جن کو انہوں نے معبود بنا رکھا تھا، من گڑت معبود جن کو انہوں نے بنا رکھا تھا، ان من گڑت معبودوں کو کیا کہتے تھے؟ ان کو کہتے تھے یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، ہؤلاء سورۃ یونس آیت نمبر 18، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ یہ لوگ اللہ رب العالمین کے علاوہ، اللہ رب العالمین کے سوا دوسرے لوگوں کی عبادت کرتے تھے، ایسے لوگوں کی عبادت کرتے تھے جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ اور پھر ترا یہ کہ وہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ کہ یہ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہے، یہ اللہ رب العالمین کے پاس ہمارے کیا ہے، شفاعت کرنے والے ہیں۔
یہ جو ان لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق تھا یہ باطل تھا، یہ نفع بخش نہیں ہے، یہ نفع نہیں دے سکتا، بلکہ یہ اللہ رب العالمین سے مزید ان کو دور کرے گا۔ حالانکہ مشرکین کو امید تھی، مشرکین یہ امید رکھتے تھے کہ ان کے بت ان کی شفاعت کریں گے، لیکن انہوں نے جو وسیلہ اپنایا تھا وہ وسیلہ غلط تھا، وہ وسیلہ باطل تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ وسیلہ یہ تھا کہ ان بتوں کی عبادت کرنا، اور ان بتوں کی عبادت کرنا جو ہے وہ سجدہ نہیں کرتے تھے ان کے سامنے، وہ ان کے سامنے جھکتے نہیں تھے، بلکہ نظر و نیاز پیش کرتے تھے، طواف کرتے تھے ان کی قبروں کا۔ تو ان نظر و نیاز کو پیش کرنا اور اسی طرح سے ان کے جو ہے ان کے مزارات پہ جھکنا اور وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں جو ہیں کیا ہے، یہ اس کو عبادت کا نام دیا اللہ رب العالمین نے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ان کی جہالت اور ان کی بیوقوفی تھی کہ وہ اللہ رب العالمین سے تو قریب ہونا چاہتے ہیں لیکن غلط طریقے سے۔ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے طریقے الگ ہیں۔ اللہ رب العالمین کے قریب ہونے کے طریقے یہ ہیں کہ میں کیا کروں؟ میں اللہ رب العالمین کا متقی بندہ بنوں، میں اللہ رب العالمین کی عبادت کروں، میں اللہ رب العالمین کے احکام کو اپناؤں، میں اللہ رب العالمین کے پیغمبروں کے طریقے پہ چلوں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کی قربت کے جو طریقے ہیں وہ الگ تھے۔ ان لوگوں نے جو طریقہ اپنایا تھا یہ کیا تھا؟ یہ غلط تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بس ان کے دروں پہ جھکتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، ہمارا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کیا ہیں، اللہ کے قریب ہوں، یہ ہماری جو ہے سفارش کریں گے اللہ کے پاس، یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے قریب کریں گے۔ پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، فبعث اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، بس اللہ تعالی نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، یجدد لہم دین ابیہم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ ان کو ان کے والد ابراہیم کا دین اس میں تجدید کرے، ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کی تجدید کرے۔ اس لیے بھیجا اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاکہ جو ان کے باپ ابراہیم کا دین تھا اس دین کی تجدید فرمائیں، اور وَيُخْبِرُهُمْ، اور انہیں بتائے، ان هذا التقرب والاعتقاد محض حق اللہ تعالی، کہ یہ جو تم تقرب چاہتے ہو، یہ جو تم تقرب ڈھونڈتے ہو، اور یہ جو اعتقاد تم رکھتے ہو کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، یہ کیا ہے؟ یہ صرف اللہ کا حق ہے۔ یہ اعتقاد رکھنا صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں۔ یہ نظر و نیاز پیش کرنا، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، نظر ماننا حرام نہیں ہے، لیکن نظر اللہ کے لیے پوری کرنا یہ ہے عبادت۔ اور یہ نظر جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ الزام ہے، ایسا الزام ہے جو آدمی اپنے آپ پر واجب کرتا ہے کسی چیز کو، تو یہ جو ہے کیا ہے؟ یہ ایک استحبابی چیز ہے۔ اب اگر کسی نے نظر مان لی، اس کو پورا کرنا ہی کرنا ہے، یہ حق ہے، لیکن کریں اللہ کے لیے کریں۔ جبکہ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ لوگ نظر ان پہ چڑھاتے تھے، ان کے آستانوں پہ چڑھاتے تھے، ان کی قبروں پہ، ان کی بتوں پہ چڑھاتے تھے نظر و نیاز۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تاکہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ تقرب اور یہ اعتقاد جو تمہارا اعتقاد ہے یہ تو اللہ کا حق ہے، یہ تو تم نے اللہ کے حق پہ ڈاکے ڈالے ہیں، ان میں سے غیر اللہ کے لیے کوئی چیز جائز ہی نہیں۔ لا لملک مقرب، نہ کسی مقرب فرشتے کے لیے جائز ہے ان چیزوں کا پیش کرنا، ان چیزوں کا اعتقاد رکھنا، اور نہ لنبی مرسل، کسی نبی مرسل کے لیے یہ اعتقاد رکھنا جائز ہے، یعنی ان کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ فضلا عن غیرہما، چہ جائے کہ ہم فرشتے یا نبی کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ اعتقاد رکھیں۔
یعنی یہ لوگ اس کفر پر رہے، بتوں کی پوجا کرتے رہے، ان کے گمان کے مطابق یہ اللہ رب العالمین کے ہم کو قریب کریں گے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اپنے رسول کو اور آخری پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا وہ توحید خالص کے ساتھ، توحید خالص کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، توحید خالص۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کی دعوت دیتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو شرک سے ڈراتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، سورۃ مائدہ آیت نمبر 72۔ اللہ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ، کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بس تحقیق اس شخص پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام کر دیا، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو توحید خالص کی دعوت دی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو شرک سے ڈرایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے یہ بتایا کہ عبادت جو ہے یہ صرف اللہ کا حق ہے، عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے، عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے، چاہے کوئی نبی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی ولی ہو، کوئی بادشاہ ہو، کوئی امیر ہو، غریب ہو، اجمی ہو، جو بھی ہو، کسی کی بھی عبادت جائز نہیں ہے، یہ کسی کی عبادت کرنا حرام ہے۔ عبادت صرف اللہ وحدہ لا شریک کا حق ہے۔ عبادت جو بھی ہے، عبادت کی جو بھی قسمیں ہیں، عبادت کی جو بھی اقسام ہیں، ان اقسام میں سے کوئی قسم غیر اللہ کے لیے انجام دینا جائز نہیں ہے، بھلے جس کے لیے آدمی انجام دیتا ہے، جس کی عبادت کرتا ہے، وہ ملک ہو، کوئی فرشتہ ہو، یا کوئی نبی مرسل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، سورۃ یاسین آیت نمبر 60 اور 61۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، اللہ فرماتے ہیں اے بنی آدم، کیا ہم نے تمہارے ساتھ وعدہ نہیں کیا؟ کس بات کا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور یہ کہ صرف میری عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، عبادت میری کرو، عبادت صرف میری کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ صراط مستقیم یہی ہے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، صراط مستقیم یہی ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اللہ یاد دلاتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ شیطان کی عبادت ہے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جائے وہ شیطان کی عبادت ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام، اولیاء رحمت اللہ علیہم اجمعین، یا دیگر لوگوں کی عبادت کا جو حکم دیتا ہے وہ شیطان دیتا ہے، وہ اللہ نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین کو تو پسند ہی نہیں کہ عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اللہ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ایمان میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کو بھی شامل کیا،
ملائکہ کو بھی شامل کیا اور لوگوں کو بھی شامل کیا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ، ساروں نے اللہ پہ ایمان لایا. وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پہ ایمان لایا. وکتبہ، اللہ کی کتابوں پہ ایمان لایا. ورسلہ، اللہ کے رسولوں پہ ایمان لایا. ایمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ رسولوں کو بھی شریک کیا. ایمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ فرشتوں کو بھی شریک کیا. ایمان میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ کتابوں کو بھی شامل کیا. اسی طرح سے محبت بھی اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی شریک کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو اللہ نے محبت میں اور لوگوں کو بھی شریک کیا. کوئی نہیں، البتہ اللہ کی محبت زیادہ ہو اور لوگوں کی کم ہو، اور لوگوں کی محبت جو ہے وہ اللہ کی محبت کے تابع ہو. اطاعت میں بھی یہی حال ہے. اطاعت، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت اور اولو الامر کی اطاعت. اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے سب کو شامل کیا. لیکن عبادت ایسا موضوع ہے، عبادت میں اللہ رب العالمین نے وعید سنائی اللہ رب العالمین نے، نہیں، عبادت میں کسی اور کو میرے ساتھ شریک نہیں کرنا. عبادت میں کسی اور کو میرے ساتھ شریک مت ٹھہرانا. بھلے تم کسی نبی کو شریک ٹھہراؤ، بھلے تم کسی ولی کو شریک ٹھہراؤ، بھلے تم کسی اور کو شریک ٹھہراؤ، یہ پسند نہیں ہے اللہ رب العالمین کو. تو اللہ تعبد الشیطان یہ عام جملہ ہے، یہ عظیم جملہ ہے، کیونکہ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی چھوڑ کر جو بھی کسی اور کی عبادت کرتا ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے، یہ شیطان کی پیروی ہے، یہ شیطان کی عبادت ہے، یہ اللہ کی عبادت نہیں ہے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ انسان کو ورگلاتا ہے، شیطان کبھی انسان کو اکساتا ہے، شیطان کبھی انسان کو آرزوؤں میں، امنگوں میں الجھا دیتا ہے. اس کا کام ہی ہے. اس نے خود کہا ہے وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، کہ میں لوگوں کو کیا کروں گا، میں ان کو الجھا دوں گا، میں لوگوں کو خیالات میں، ظنون میں، تخرصات میں الجھا دوں گا، میں ان کو برقرار نہیں رہنے دوں گا. تو وعدہ کیا ہے؟ وَأَنِ اعْبُدُونِي، میری ہی عبادت کرو. هَذَا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے. گویا کہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ بتائیں کہ عبادت صرف ایک اللہ کی، اور توحید خالص کے ساتھ، اور پھر یہ کہ شرک سے ہم بچیں. شرک اللہ رب العالمین کو پسند نہیں ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ کھلا گمراہ ہو جاتا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر نبی علیہ السلام نے تجدید کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اوحینا الیک، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، سورۃ النحل آیت نمبر 123. آیت نمبر 123 سورۃ النحل. ثم اوحینا الیک، اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی. کیا وحی تھی؟ ان اتبع، کہ آپ پیروی کریں، ملت ابراہیم کی ملت کی، حنیفاً یکسو ہو کر، وما کان من المشرکین، ابراہیم جو تھے وہ یکسو تھے، وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. تو گویا کہ عبادت کرنا یہ صرف اللہ رب العالمین کا حق ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ یہ کسی اور کا حق نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے مبعوث ہوئے کائنات کے اندر، تاکہ اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی یکتائی کو اجاگر فرمائیں. اور میں نے اس سے پہلے کہا ہے کہ اگر کوئی شخص عبادت میں اللہ کو ایک نہیں جانتا تو وہ موحد نہیں ہے. ربوبیت میں اللہ کو ایک جاننا یہ توحید نہیں کہلائی جا سکتی.
یہ توحید کی ایک قسم ضرور ہے، لیکن اصل توحید جو ہے وہ ہے توحید عبادت. اور توحید عبادت کے لیے اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا اللہ رب العالمین نے فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، بس آپ عبادت کریں اللہ کی، وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اللہ کی عبادت پہ ڈٹ جائیں. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہے یہاں تک کہ موت آ جائے، مرنے دم تک. جیسے اللہ نے فرمایا دوسری جگہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اگر ہم ان مشرکین کو دیکھیں، مشرکین مکہ پہ نظر دوڑائیں، تو ہم دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ یہ مانتے تھے کہ اللہ خالق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ رازق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ پیدا کرنے والا ہے، اللہ زندہ کرنے والا ہے، اللہ مارنے والا ہے، اللہ کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے، اور یہ کہ سارے کے سارے آسمان اور آسمانوں میں رہنے والے اور ساری کی ساری زمینیں اور زمینوں میں رہنے والے یہ سارے کے سارے اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے تصرف اور اللہ رب العالمین کے قبضے کے تحت ہے، اللہ رب العالمین کے حکم کے تابع ہیں. وہ مانتے تھے اس بات کو، وہ اس بات کا انکار نہیں کرتے تھے. وہ لوگ مانتے تھے کہ یہ اللہ ایک ہے، اللہ ہی نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، اللہ ہی جو ہے اسی نے ان کو بھی پیدا کیا، اللہ ہی مدبر ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی بہت سی آیات میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ. اگر آپ ان سے سوال کریں، مشرکین مکہ سے آپ سوال کریں من خلق السماوات والارض، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو وہ ضرور کہیں گے خلقہن العزیز العلیم، ان کو پیدا کرنے والی ذات جو ہے وہ ہے اللہ کی ذات جو غالب ہے اور علم والا ہے. سورہ زخرف آیت نمبر 9، اور اسی طرح سورہ زخرف ہی میں آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اگر آپ ان سے سوال کریں من خلقہم، ارے تم کو کس نے پیدا کیا، وہ ضرور کہیں گے اللہ نے. اس معنی کی بہت سی آیتیں ہیں، لیکن اس اقرار نے ان کو کوئی نفع نہیں دیا، کیونکہ یہ صرف ربوبیت کا اقرار ہے، اور ربوبیت کا اقرار نفع بخش نہیں ہے یہاں تک کہ اس کے ساتھ الوہیت کا اقرار بھی نہ ہو، یہاں تک کہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کا اقرار نہ ہو. اور آپ جانتے ہیں کہ توحید ربوبیت کا اقرار توحید الوہیت کے اقرار کو شامل ہے، اور توحید الوہیت کا اقرار توحید ربوبیت کے اقرار کو شامل ہے. اور اس میں جو تفصیل ہے اس میں سے کچھ گزر چکا ہے اور کچھ جو ہے وہ آئندہ ذکر ہوگا. آج اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. ھذا وصلی اللہ وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا اللہ استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.